جب کسی قوم کو جو کہ ایک راستے پہ چلنا چاہ رہی ہے اور آپ اس کو دوسرے راستے پہ ہانکتے ہیں اس وجہ سے کہ یا تو آپ کا پرسنل انٹرسٹ ہے یا آپ کے کسی آقا کا انٹرسٹ ہے جو کہ آپ کو یہاں بٹھا کے گئے, آپ کو سوٹا پکڑا کے گئے کہ تم نے ان سے یہ کام لینا ہے, تو پھر لوگ ریوولٹ کرتے ہیں. یہ ایسا صرف مسلم ورلڈ میں ہی کیوں ہے؟ اسپیشلی کچھ اسٹیٹس ہیں جو فیلڈ اسٹیٹس ہیں نان مسلمس کی, کچھ میں پرابلمس ہیں, ایشوز ہیں, لیکن ہمیں پری ڈومیننٹلی تمام مسلم اسٹیٹس جو ہیں وہ بالکل ایٹ فالٹ لائن نظر آتی ہیں, بہت ہی والیٹائل نظر آتی ہیں. اسلام از ناٹ این ایپ جس کو آپ جو ہے نا کسی آپریٹنگ سسٹم کے اندر انسٹال کر دیں. اسلام از این آپریٹنگ سسٹم اٹ سیلف. اسلام خود ایک نظام کا نام ہے. اسلام کسی نظام کے نیچے رہ نہیں سکتا. تو اللہ کی اطاعت کریں, اللہ کے رسول کی اطاعت کریں, اور جو آپ پہ حکمران ہیں ان کی اطاعت کریں. تو اس کے باوجود لوگ ریوولٹ کرتے, لوگوں کو چاہیے کہ اطاعت کریں. آپ کا لیڈر جو ہے, آپ کا اوپر جو حکمران ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہے تو آپ نے ماننا ہے, لیکن ایز سچ اس کی اطاعت, ڈی فیکٹو اس کی اطاعت کا کوئی حکم نہیں ہے آپ کو. ہماری امنگوں, ہمارے عقائد کے مطابق قوانین ہونا چاہیے, اوکے اگریڈ, لیکن کیا اس کا طریقہ بیلٹ کے ذریعے یا نظام میں شامل ہو کے یا اس کو ایڈوائز کر کے یا کسی اور پولیٹیکل اسٹرگل کے ذریعے نہیں ہو سکتا؟ کیا اس کے لیے ریولیوشن کرنا, اس نظام کو گرانا, لوگوں کو گرانا ضروری ہے؟ ہم چینج نہ بیلٹ سے لانے کے خواہاں ہیں اور نہ بلٹ سے لانے کے خواہاں ہیں. رولر جائے گا, رولر ساتھ اپنا بیگ پیک کرنے کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے وہ ڈالر اور سونا پیک کرتا ہے نا, آپ نے جو ہے اس کا نظام بھی پیک کر کے اس کے ساتھ بھیجنا ہے. اس کو بھی آپ نے کہنا ہے گیٹ آؤٹ نظام. اب وہ نظام کیا ہے؟ سمپل الفاظ میں آپ کو کہتا ہوں, وہ نظام آپ کا آئین ہے, وہ نظام آپ کے قوانین ہے, وہ نظام آپ کا جو ہے نا جوڈیشل سسٹم ہے, وہ نظام آپ کا ایجوکیشنل سسٹم ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سردی آ گئی فائنلی. بالکل آ گئی سردی آ گئی ہے, اور سوچنا چاہیے کہ ہم تو یہاں پہ پھر بھی چھت تلے کپڑے شپڑے پہن کے, جیکٹیں شیکٹیں پہن کے, ہیٹر بھی لگا کے, جہاں گیس آ رہی ہے, بجلی آ رہی ہے. سوچنا چاہیے کہ اسلامی دنیا میں بالخصوص اس ٹائم پہ جہاں پہ نا جنگی محاذ ہیں, جس میں کہ دیکھیں غزہ ہے, اس ٹائم پہ سیریا میں وہ جو سارے لوگ پریزن سے نکلے ہیں, وہ جو سارے لوگ اس وقت اس 13 سالہ جنگ کے نتیجے میں بے حال ہیں, کیا بن رہا ہوگا ان کا, کیسے وہ کوپ کر رہے ہوں گے سردی کے ساتھ. تو مطلب ریئلی بالکل ہم یقیناً ایک کافی وہاں پہ جو سچویشن ہے ہم جانتے ہیں. اس وقت بمباری جو ہے وہ مسلسل چل رہی ہے, اور کافی ٹھنڈ بھی ہوتی ہے فلسطین کے علاقے میں, سیریا کے علاقے میں. فلسطین کے اندر تو کرائسس چل رہا ہے. میں کل خبر دیکھ رہا تھا کہ only 12 trucks of food and shelter, food and other clothing have reached northern Gaza in last 2-3 months. تو یہ بہت کم ہے. یعنی لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں, ڈفرینٹ آرگنائزیشنز اس کے لیے کام کر رہی ہیں, لیکن ان تک بہت کم چیزیں پہنچ پاتی ہیں. اور اس وقت نظر آتا ہے کہ ڈفرینٹ ایونٹس کی وجہ سے امت بھی, مسلم امہ بھی ڈفرینٹ چیزوں میں انڈلجڈ ہے اور اس کے لیے ہو نہیں پا رہا. اور جو بمباری ہے, جو ظلم ہے, وہ بربریت ہے, وہ پوری فل تھروٹل پہ اس وقت وہاں جاری ہے. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے, اور ساتھ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس مسئلے کو ہمیں سب سے پہلی بات تو یاد رکھنا چاہیے اپنی دعاؤں میں بھی, اپنے گیدرنگس کے اندر بھی, اور اس کے سلوشن کی ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بھی مسئلہ یہ اسٹل حل طلب ہے. تو ڈاکٹر صاحب اپنے آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. 2024 جب یہ اسٹارٹ ہو رہا تھا تو اس کو کہا جا رہا تھا دا ایئر آف ڈیموکریسی, کیونکہ آلموسٹ ہاف آف دا ورلڈ واز گوئنگ تھرو الیکشنز. لیکن ایز دس ایئر از اینڈنگ, ہم تقریباً 8 دن ہیں سال ختم ہونے میں, تو کیا آپ کو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ دا ایئر آف ریولیوشنز بنگلہ دیش؟ بالکل ایسے. یہ تو ڈیموکریسی کا جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ یہ بات کیا بتا رہی ہے؟ ہاں, مطلب بگننگ آف دی اینڈ والی بات ہے نا, کہ یہ تو اٹس دا بگننگ آف دی اینڈ آف ڈیموکریسی اٹ سیمز. کیونکہ جو اسٹرکچرز, جمہوری اسٹرکچرز رکھے گئے تھے تقریباً 1916-17 میں سائکس اینڈ پیکو نے مل کے جو اسلامی دنیا کو تقسیم کیا تھا, وہ اسٹرکچر تو اب اس وقت انہوں نے عرب دنیا کو کیا تھا. اور یہ سیریا اس ٹائم پہ جو ہے نا تقریباً 100 سال کے قریب پرانا ہو گیا تھا یہ فارمولہ. تو وہ فارمولہ تو اس وقت ڈسمینٹل ہو گیا ہے. تو یو آر رائٹ, ایبسلیوٹلی رائٹ. شروع ہوا تھا تو لگ رہا تھا کہ جمہوریت کی برتری کا سال ہے اور ہر طرف الیکشن ہی الیکشن ہے اور سارا, اور ختم ہو رہا ہے تو کچھ اور ہے. دیکھیں اللہ کی شان ہے نا, نو بڈی واز ریئلی ایکسپیکٹنگ دیٹ. لیکن اگین بات ہوئی ہے کہ
اس سے اب ہمارے لیے یہ بات یہاں سے اس طرف جائے گی، خیر کی طرف رائٹ سائڈ پہ جائے گی یا شر کی طرف جائے گی؟ دیٹس دا بگ کویسچن جو کہ ہمیں آج ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. جی ہاں. اور یہ اس بات سے یعنی یہ سب ہم جانتے ہیں کہ وہ جس طرف بھی جائے اس کو پولیٹیکل ایسپیکٹس ہیں، لیڈرز ہیں، ظاہر ہے یہ ہمیں یہ تمام چیزیں انڈیکیٹرز ہیں آف اے کرمبلنگ آرڈر، آف ڈسسیٹسفیکشن آف دا میسز ٹورڈز دیئر سسٹم اینڈ لیڈرز. لیکن ہمیں تو نظر آتا ہے کہ یہ وہ ہے. لیکن وہ جس طرف بھی ڈسٹریکشن ہو جائے تو لیکن ایک چیز نظر آتی ہے کہ لوگ باہر نکل رہے ہیں، لوگ اس چیز کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اب اس اینگر کو کس طرف اسٹیئر کر دیں، گلوبل پاورز یا سپر پاورز، وہ ایک الگ بات ہے، اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس بھی کریں گے کہ ریولیوشن کی کیا وہ ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ جو ہمارے لیڈرز ہیں جتنے بھی سو کالڈ لیڈرز اسپیشلی مسلم ممالک کے، وہ تو کافی ڈرے ہوئے ہوں گے اس وقت، ایٹ لیسٹ مڈل ایسٹ کے لوگ جو ہے وہ نہیں یہاں تک بھی ڈرے ہوئے. مڈل ایسٹ کے کیوں، بنگلہ دیش میں جو ہوا ہے تو ان کی نیندیں بھی حرام ہوئی ہوئی ہیں. ان کو بھی میرے خیال میں سوتے میں بھی آوازیں آتی ہوں گی لوگوں کے جمگھٹوں کی، جو کہ جو ہے نا ان کو باہر نکالنے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اس کے باوجود جو ہے وہ اپنا قبلہ درست نہیں کرتے، قبلہ بھی ان کا وہیں پہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ اپنی دیواریں مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنے گارڈز بڑھاتے ہیں، بالکل، اور وہ اپنے ظلم اور تشدد اور سینسرشپ اور مانیٹرنگ میں اضافہ کرتے ہیں. یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اور آگے بھی دیکھتے چلے جائیں گے. وہ ہم پہ پابندیاں لگانے میں پیش ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جو ہمارا آج کا موضوع ہے ریولیوشن، یعنی انقلاب، ریولیوشن، یہ ہم پچھلے اسپیشلی 10-15 سال سے بہت زیادہ سنتے ہوئے ہیں. جب سے 2011 کا ٹائم گزرا، اس سے پہلے شاذ و نادر اس طرح کی باتیں نظر آتی تھیں. 90s میں بھی ہم نے کچھ دیکھے تھے ایونٹس، لیکن 2011 کے بعد سے تو عرب اسپرنگ پھر پاکستان کے 2014 کے اندر وہ دھرنے ہو رہے تھے ڈفرینٹ. اس وقت تو انقلاب کا ورڈ اتنا زیادہ ڈیسینسٹائز ہو گیا تھا، اس کے اوپر میمز بن رہی تھیں کہ انقلاب، ریولیوشن، اور بھی آپ کو شاید یاد ہو زبان زد عام. تو پہلا سوال ہے وہ تو یہ کہ کیا یعنی گورنمنٹس کا اور عوام کا سیم پیج پہ ہونا کیوں ضروری؟ یعنی یہ کیا وجہ ہے کہ اگر ان کے درمیان فرکشن ہوگی تو چیزیں جو ہیں وہ انقلاب یا ریولیوشن کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی؟ یہ کیا فینومینا ہے کہ کیوں آتے ہیں ریولیوشن؟ صحیح ہے. میں ذرا سے اس سے ایک اسٹیپ پیچھے لوں اگر، اور آپ نے کہا دیکھیں پہلا نیچرل سوال یہ ہے نا کہ آتے کیوں ہیں، جیسا آپ نے کہا نا کہ مطلب ریولیوشنز کیوں آتے ہیں. تو ریولیوشنز اس لیے آتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کے اوپر ان کی جو نیچر ہے، ان کی جو کلیکٹیو سوچ ہے، ان کی جو کلیکٹیو ایموشنز ہیں، اس کے برخلاف جب کوئی نظام نافذ کرتے ہیں، اور نظام کیا، اصول، رولز، ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ جب کوئی ایسا ناروا سلوک کرتے ہیں جس کو لینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے، بیکاز آف دیئر بلیف سسٹم، بیکاز آف دیئر کلچرل ویلیوز، اور جس میں کلچر کو شیپ کرنے میں ریلیجن کا بھی ظاہر ایک بہت بڑا عمل دخل ہے. تو جنرلی اسپیکنگ، ابھی میں بالکل اسپیسیفک مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، تو جنرلی اسپیکنگ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو پہلے تو آپ کو ایسا کرنا پڑتا ہے زور پہ، جبر پہ. مطلب لوگوں کو ان کی دیکھیں، ہم فیملیز والے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ چھوٹے بچوں کو ان کی مرضی کے بغیر، مرضی کے خلاف ان سے کچھ نہیں کروا سکتے. تو مشکل کام ہے نا، آپ کروانے کی کوشش کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام، ٹھیک ہے، اور وہ ریئیکٹ کرتے ہیں اور وہ سب. تو آپ جب کسی قوم کو جو کہ ایک راستے پہ چلنا چاہ رہی ہے اور آپ اس کو دوسرے راستے پہ ہانکتے ہیں، اس وجہ سے کہ یا تو آپ کا پرسنل انٹرسٹ ہے یا آپ کے کسی آقا کا انٹرسٹ ہے جو کہ آپ کو یہاں بٹھا کے گئے، آپ کو سوٹا پکڑا کے گئے کہ تم نے ان سے یہ کام لینا ہے، تو پھر لوگ ریولٹ کرتے ہیں. کیونکہ دا نیچرل اسٹیٹ بٹوین اینی گورنمنٹ اینڈ اٹس پیپل شوڈ بی دیٹ دے آر آن ون پیج آن دی میجر ایشوز. چھوٹے موٹے ایشوز ہوں گے، مطلب کبھی بھی ایک عوام کو، ایک رعایا کو اچھا نہیں لگے گا کہ ان کو کچھ خاص قسم کی چیزیں کہی جائیں، ان سے جب پیسے لیے جائیں گے، چاہے جائز ہو ناجائز ہو سکتا ہے ان کو نہ اچھا لگے، ان سے کچھ اور باتیں. لیکن اوور آل اگر وہ نمبر 1 یہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر جو بیٹھے ہوئے یہ لیجٹمیٹ نہیں ہے، لیجٹمیسی کا کرائسس. نمبر 2 اگر وہ سمجھے کہ جو ہمارے اوپر نافذ کر رہے ہیں یہ ہمارے عقائد سے نہیں ہے، یہ ہمارے بلیف سے نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ان 2 صورتوں میں، اور وہ پھر اس کو پرسیو کریں. اچھا، پھر اسی طریقے سے جب یہ جتنا زیادہ لوگوں کی یہ پرسیپشن ہوگی اتنی آواز بلند ہوگی. جتنی آواز بلند ہوگی تو آپ کی حکومت کے پاس 2 راستے ہیں نا. ایک راستہ ہے فرعون والا کہ ڈھونڈ کے وہ بچوں کا قتل شروع کر دیں،
یہی ہے نا, سیریا میں یہی ہوا, سیریا میں یہی ہوا بالکل. اس نے فرعون والا کام کیا, اس نے کہا بھائی بتاؤ کون تھا بچہ جس نے دیوار کے اوپر لکھا, اٹھایا, اس کو بھی اٹھایا, اس کے ساتھیوں کو بھی اٹھایا, 13 سال کا بچہ تھا, اس کو مار کے, اس کے جینیٹلز کو میوٹیلیٹ کر کے کاٹ کے فیملی کو واپس بھجوایا, بدتمیزانہ گفتگو کی کہ جی آپ جو ہے نا اور پیدا کر لیں, نہیں پیدا کر سکتے ہم کر دیں. اور دوسرا طریقہ یہ کہ وہ اپنا رخ تبدیل کریں, تو رخ تبدیل جنرلی جو پاور میں ہوتا ہے وہ نہیں کرتا, تو اس کی وجہ سے پھر یہ ایک کشیدگی بنتی ہے. اور یہ کشیدگی آپ کو اس ٹائم پہ پوری اسلامی دنیا میں نظر آ رہی ہے. کہیں پہ ذکر زیادہ ہو رہا ہے, کہیں پہ ذکر کم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, کہیں پہ وہ ایگزیکٹلی اس ایجنڈا اور اس ٹائٹل کے انڈر بات ہو رہی ہے کہ ہمیں الشعب یرید اسقاط النظام, اور کہیں پہ جو ہے نا وہ اتنی کلیئرلی یہ ڈیمانڈ نہیں ہے. بٹ اٹس دا سیم دیٹ پیپل اینڈ دی گورنمنٹس آر ناٹ آن دا سیم پیج, اینڈ پیپل سی دیئر گورنمنٹس ان دی اسلامک ورلڈ ایز اے لیجیٹمیٹ گورنمنٹس, کہ یہ جو ہے نا ہاں اللیجیٹمیٹ ہے, یہ ناجائز ہیں, یہ فورن حکومتیں ہیں جو کہ ہمارے اوپر فورنرز نے بٹھائی ہیں, اور ساری ہسٹری لوگوں کو پتہ ہے اس ٹائم پہ. یہ جو آپ نے کہا نا یہ پچھلے عرصے میں سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا. صاحب میرا سوال ہی اسی طرف میں آ رہا تھا جس طرح آپ نے بات کی کہ یہ ایسا صرف مسلم ورلڈ میں ہی کیوں ہے. اسپیشلی کچھ اسٹیٹس ہیں جو فیلڈ اسٹیٹس ہیں نان مسلمس کی, کچھ میں پرابلمس ہیں, ایشوز ہیں, لیکن ہمیں پری ڈومیننٹلی تمام مسلم اسٹیٹس جو ہیں وہ بالکل ایٹ فالٹ لائن نظر آتی ہیں, بہت ہی والیٹائل نظر آتی ہیں, اور جس ریجن کی بات کریں وہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. یہ بہت ہی اچھا سوال ہے, لیکن تھوڑا سا میں کہوں گا ڈیٹیلڈ سوال ہے, مطلب کافی سارے ریزنز ہیں. تو دیکھیں, پہلی بات یہ ہے نا کہ اسلام ایک ایسی چیز کا نام ہے جو کہ پانی کی طرح کسی بھی برتن کی شکل اختیار نہیں کر سکتا. اسلام از ناٹ این ایپ جس کو آپ جو ہے نا کسی آپریٹنگ سسٹم کے اندر انسٹال کر دیں. اسلام از این آپریٹنگ سسٹم اٹ سیلف. اسلام خود ایک نظام کا نام ہے. اسلام کسی نظام کے نیچے رہ نہیں سکتا, اور اس کے فالوورز کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ہمارے اوپر اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی, آپ کہہ لیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دا ورڈ پابندیاں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسا سٹرکچر ہمارے ارد گرد دے دیا ہے کہ ہم نے یہ بھی کرنا ہے, ہم نے ایسے بھی کرنا ہے, ہم نے آپس میں یہ کرنا ہے, ہم نے اوروں کے ساتھ یہ کرنا ہے, کہ وہ آپ ایک ویسٹرن کلونیل سسٹم کے اندر آپ وہ نہیں کر سکتے. تو جب آپ نہیں کر سکتے, یعنی اسلام دب نہیں سکتا, مسلمان کو دبایا نہیں جا سکتا. تو جب آپ ایک مسلمان کو اب آپ کسی اور سسٹم میں ڈالتے ہیں تو وہ تڑپتا ہے بالکل ایسی جیسے مچھلی کو پانی سے نکالیں تو وہ تڑپے گی. وہ تڑپ اب آپ کو نظر آ گئی, اور تڑپ میں ٹائم لگا, واقعی ٹائم لگا, یہ ماننا پڑے گا کہ جو لیول آف تڑپ آج ہے وہ 1924 میں جب اس کے حصے بکھرے ہو رہے تھے شاید نہیں تھا, ہر جگہ نہیں تھا, کہیں کہیں تھا, کم ہوتا چلا گیا, اور ایک ٹائم آیا کہ امت شاید دور ترین ہو گئی اسلام سے. دیٹ واز مے بی ان دا 50s اینڈ 60s, جب آپ کے اوپر نا کمیونسٹ تھاٹ نے بھی غلبہ حاصل کیا ہوا تھا, اور پھر اس کے بعد آپ سیکولر تھاٹ کی طرف جا رہے تھے. بٹ دیر ہیز بین اے ریوائول لیٹ 70s 80s 90s 2000 میں بھی بس بالکل پیک کر گئی, اور ابھی تو اس وقت اس کے اثرات, اس کے دھماکے نظر. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دا ریزن از اگین اسلامی دنیا کے اندر ایک آرٹیفیشل نظام ہے جو کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز, امنگوں, لوگوں کے بلیفس کے ساتھ نہیں ملتا جلتا. وہ نظام سیکنڈلی, وہ نظام کیوں ہے, وہ ہے ہی ایکسپلائٹ کرنے کے لیے. وہ نیو کلونیل نظام ہے, انگریز نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے جانا ہے, مجبوراً وہ چلے گئے, نہیں کر سکتے تھے مزید اس جگہ کو اس طریقے سے یرغمال نہیں بنا سکتے تھے, استحصال نہیں کر سکتے تھے, وہ تو چلے گئے. لیکن جانے کے ساتھ ہی انہوں نے انشور کیے کچھ ایسے سٹرکچرز جس سے وہ اس کو سٹل لوٹتے رہیں, اس سے اپنی تابعداری کرواتے رہیں, اپنی مرضی کی باتیں منواتے رہیں, اپنے کاروباری مقاصد, اپنے سود کے لین دین, جو بھی چیزیں ہیں, وہ جو سارا سٹرکچر ہے وہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے. اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ قسم کے یہ جو چیزیں اٹھ رہی ہیں, وہ تحریکیں ہیں, لوگ ہیں, عام لوگ سڑک پہ آ کے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, ہم مسلم ورلڈ کی بات کر رہے ہیں, اور مسلمانوں کے لیے تو ایک پیش کیا تھا آرگیومنٹ کہ مسلمانوں کے لیے تو حکم ہے کہ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم, ٹھیک ہے, کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں, اللہ کے رسول کی اطاعت کریں, اور جو آپ پہ حکمران ہیں ان کی اطاعت کریں. تو اس کے باوجود لوگ ریوولٹ کرتے, لوگوں کو تو چاہیے کہ اطاعت کریں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت اگین آپ نے امپورٹنٹ چیز ریز کی. میں ایک تو آپ کو یہ بتاؤں
کہ کچھ تفاسیر ہیں جو کہ یہ بات ایکسپلین کرتی ہیں کہ آپ دیکھیں خوبصورتی دیکھیں اس آیت کی کہ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اطیعوا اللہ. یہاں پہ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹلی اطیع کا لفظ استعمال کیا یعنی اطاعت کرو. پھر وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور رسول کی بھی اطاعت. اور پھر آگے وَأَطِیعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْکُم نہیں کہا نا اطیعوا. یعنی کیوں نہیں کہا؟ تو اس کی تفاسیر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ اطاعت کنڈیشنل ہے. اور وہ کنڈیشنل ہے کس چیز کی؟ وہ اس چیز کی کنڈیشنل ہے کہ جب تک آپ کو اول الامر جو ہے آپ کا لیڈر جو ہے آپ کا اوپر جو حکمران ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہے تو آپ نے ماننا ہے. لیکن ایز سچ اس کی اطاعت ڈی فیکٹو اس کی اطاعت کا کوئی حکم نہیں ہے آپ کو. اور اٹ وڈ ہیو بین آپ جو اس وقت لفظ بھی استعمال کر رہے تھے آکزیمورون. اٹ وڈ ہیو بین این آکزیمورون کہ آپ کو ایک طرف کہا جائے اللہ کی اطاعت کریں اور دوسری طرف کہا جائے کسی اول الامر کی کریں اگر وہ آپ سے کوئی غلط بات کرے کفر منوائے. تو یہ تو غلط ہے, تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اگین اٹس ویری کنڈیشنل. اینڈ دی کنڈیشن کیا ہے؟ وہ کنڈیشن بڑی موٹی سمجھانے کی ضرورت ہے. موٹی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے نا حکمران کی شکل پسند نہیں آئی, مجھے حکمران کی یہ کوئی چھوٹی سی پالیسی پسند نہیں ہے. نہیں, ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. کبھی کبھی مجھے لگے گا کہ اس نے مجھ سے ناجائز پیسے لے لیے, ناجائز کچھ جو ہے نا کسی چیز کی مد میں کوئی ٹیکس کوئی شرعی حکم تھا, مجھے لگے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ان چیزوں پہ اعتراض کرنا ہے. اور اگر کوئی اعتراض ہے بھی تو وہ تھرو پراپر لیگل چینل ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو ہے قاضی مظالم, ایک پورا کورٹ ہے مظالم کا, اس میں گئے. لیکن جو پرابلم ہے, جو فالٹ لائن ہے, جو ریڈ لائن ہے, وہ یہ ہے کہ اگر اس نے کفر بواہ نافذ کیا, وچ مینس کہ کلیئرلی مسلمانوں کے عقائد کے مطابق جو چیزیں ہیں جو سب جانتے ہیں, جو ویل ڈیفائنڈ ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ کیسے ہو گیا کہ سود پہلے دن سے پاکستان بنا ہے, سود نافذ ہے, پوری اسلامی دنیا کے اندر یہ ربا جو ہے وہ چل رہا ہے. کیا اس کے لیے بھی کوئی مزید کلیئرٹی کی ضرورت ہے؟ مطلب اسی طریقے سے یہ کیسے ہو گیا کہ آپ کے کچھ سو کالڈ اسلامی ممالک ہیں جنہوں نے کہ اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا. یعنی مسلمانوں کے سینے میں جو گھونپا ہوا چھرا ہے, اس چھرے کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ لیگل ہے. خون ابھی ٹپک رہا ہے, ہم کہہ رہے ہیں یہ لیگل ہے, ہمیں یہ قابل قبول ہے. یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ دیز آر دوز ریڈ لائنز. تو ان مسلمانوں کے لیے یہ بات بالکل کلیئر. اسی طریقے سے آپ کے دشمنوں کے ساتھ جا کے وہ دوستیاں کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں, آپ کے اوپر جو ہے نا پورا لبرل ایجنڈا آپ کے اوپر نافذ کیا جا رہا ہے. آپ کے جان مال ٹیکس کی صورت میں بھی اینڈ ادروائز بھی محفوظ ہی نہیں ہے. آپ کے اوپر وہ ٹیکس نافذ کیے جا رہے ہیں جو اسلام سے ہے ہی نہیں, جس کی شرع اجازت نہیں دیتی. تو یہ تو آپ کی بات کا ایک جواب. دوسرا, آپ نے جو بات کی نا, دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ کہتی ہے لا طاعۃ لبشر فی معصیۃ اللہ, کہ کوئی اوبیڈینس, لا طاعۃ, کوئی اوبیڈینس نہیں ہے کسی بشر کی, کسی انسان کی. کس کیس میں؟ ان کیس آف ڈس اوبیڈینس ٹو اللہ. تو اللہ کی ڈس اوبیڈینس کر کے آپ کسی انسان کو نہیں راضی کریں گے اور اس کی بات نہیں مانیں گے. اور فائنل میں آپ کو بات بتاؤں, ایک واقعہ سنانا چاہوں گا کہ اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں اف آئی ریممبر کریکٹلی ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک ایکسپیڈیشن بھیجی, کچھ صحابہ کو بھیجا, ایک کو امیر بنایا اور کہا کہ آپ جا کے یہ کام کریں. جب وہ جا رہے تھے اس کام کے لیے تو راستے میں اس امیر نے کیا کیا کہ اس نے کہا اپنی ٹیم کو, اپنی ٹیم ممبرس کو, صحابیوں کو کہ آپ جائیں ذرا لکڑیاں اکٹھی کریں. وہ جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لے آئے, خوش لکڑیاں لے آئے. پھر اس نے کہا اس میں آگ جلائیں, انہوں نے آگ جلا دی. اور پھر اس نے کہا آپ اس میں کود جائیں. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ تو اس نے کہا اس نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, یعنی اس نے اپنی طرف سے قرآن سنا دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اینڈ دے انڈرسٹوڈ کہ یار یہ گڑبڑ ہے, دس از ناٹ رائٹ. اینڈ مے بی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وزڈم ہے, انفینٹ وزڈم ہے, ہمیں آج یہ بات سمجھانے کے لیے کہ بھائی ایسے بھی لوگ آپ پہ ہو سکتے ہیں آ جائیں. تو انہوں نے یہ سب کچھ کیا, لیکن وہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے پوچھا. اس کو تو پہلے انہوں نے کہا کہ بھئی اسی آگ سے تو بچنے کے چکروں میں ہم جو ہے نا تمہاری بات مان رہے ہیں, یعنی ہم اللہ کی آگ سے ڈر رہے ہیں, تو ہم کیسے آگ میں کود جائیں؟ تو وہ جب گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس فیل کو, اس ایکٹ کو اپریشیٹ کیا اور کہا کہ اگر تم لوگ کود گئے ہوتے تو تم پھر اسی آگ میں ہوتے, یعنی پھر تم جہنم میں ہوتے. اور لاسٹ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ دیکھیں ہم ایون ایز اے قوم, ایز پاکستانی تک اس بات کو نا, ہمارا کلیکٹیو کانشیس سیلیبریٹ کرتا ہے اس بات کو. ہم اس بات پہ نشان حیدر دیتے ہیں. ہم راشد منہاس کو کیوں نشان حیدر دیا؟ ہم نے اس بات کے لیے دیا کہ اس نے اپنے سینئر کی چین آف کمانڈ کی اس نے بات نہیں مانی. کیوں نہیں مانی؟ بیکاز اٹ واز اگینسٹ
جو اس وقت کا جو مسلمانوں کا مفاد تھا، جو ہم تو پاکستان کے کانٹیکس میں اگر بات کریں جو پاکستان کا تھا، اس نے تو نہیں مانی، اس نے تو چھوڑ دی. تو اسی طریقے سے آئی تھنک اٹ شوڈ بی کلیئر کہ جب آپ کو کفر کا کہا جا رہا ہے، اوپن کفر کا، جب آپ کے اوپر اوپن کفر نافذ کیا جا رہا ہے، دین از ناٹ دا ٹائم کہ آپ جو ہے نا لوگوں کو یہ یاد دلائیں کہ آپ نے حکمران کی بات مانی نہیں، آپ نے حکمران کی بات نہیں ماننی ہے اصل میں. ڈاکٹر صاحب اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے شاید کہ میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ سول نافرمانی کی. جی ہاں، اب یہ تو نہیں سوچ رہے ہیں، اگر سوچ رہے ہیں تو اس کو ریز کریں آپ. میں اسی طرف چاہ رہا تھا کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس سے ایک خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس سے ہم یوتھ کو، اسپیشلی میسز کو بھی اور یوتھ کو ریڈیکلائز کر رہے ہیں. اور ریڈیکلائزیشن ایک الگ ٹاپک ان اٹ سیلف، لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ جو اسٹیٹس ہیں لوگ اینٹی اسٹیٹ ہو جاتے ہیں، اور لوگ ایک ہم اس طرح کی بات کر کے ایک انارکک قسم کی سوسائٹی بنا رہے ہیں، اسپیشلی یوتھ جو کہ کسی پاور اسٹرکچر کو نہیں مانتی اور دیر اگینسٹ دیز اسٹرکچرز، دی ہیرارکیز، اور وہ بس کو اس کنٹرول کو، اس نظم کو وہ بریک کرنا چاہتی ہے. اور اس کا نقصان یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک اپیرنٹلی چھوٹا فائدہ کرنے کے لیے ہم ایک گریٹر نقصان کر دیتے ہیں کہ ہماری اسٹیٹس ویکن ہو جاتی ہے. تو یہ مجھے بتائیے 2-3 سوالات ہیں. تو پہلی بات یہ کہ کیا ریولوشن صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کیا کسی اور طریقے سے بھی جو آپ بات کریں گے مسلمانوں کی ہماری امنگوں، ہمارے عقائد کے مطابق قوانین ہونے چاہیے، اوکے اگریڈ، لیکن کیا اس کا طریقہ بیلٹ کے ذریعے یا نظام میں شامل ہو کے یا اس کو ایڈوائز کر کے یا کسی اور پولیٹیکل اسٹرگل کے ذریعے نہیں ہو سکتا؟ کیا اس کے لیے ریولوشن کرنا، اس نظام کو گرانا، لوگوں کو گرانا ضروری ہے؟ دوسری بات یہ کہ کیا ہم یہ بات کریں کہ ان اسٹرکچرز کو، یہ اسٹرکچرز ٹھیک نہیں ہے اور اسٹرکچرز کو بریک کرنا چاہیے؟ صحیح ہے. ہم نے ابھی تک ہم نے اس بات کو سمجھا کہ ریولوشن کیوں آ رہے ہیں اسلامی دنیا میں، یہ ماحول کیوں بن رہا ہے، دیٹس وٹ وی ڈسکسڈ. ٹھیک ہے. اینڈ سیکنڈلی وی ڈسکسڈ کہ چینج ضروری ہے. یعنی یو کین ناٹ اوبیڈینٹلی سٹ انڈر رولرز جو کہ آپ کے اوپر اوپنلی کفر نافذ کر رہے ہوں اور آپ کے دشمنوں کے ساتھ الائنڈ ہوں. ٹھیک، یہاں تک ہم نے بات کی. اب آپ جو بات کر رہے ہیں بڑی نئی بات، نیا پوائنٹ، اور وہ یہ ہے کہ ریولوشن ایگزیکٹلی کیا ہے، اور کیا ایک ریولوشن بلڈی ہوگی، ایک ریولوشن جو ہے نا اس کے اندر کوئی مار دھاڑ ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک دیکھیں، آپ نے ایک بات کی، میرے ایک چیز ہمیں سمجھنی ہے. اس وقت تو دنیا میں، اسلامی دنیا میں بہت کچھ چل رہا ہے، لیکن ہم یہاں پہ بیٹھ کے ایک اسپیسیفک طریقہ کار اور ایک اسپیسیفک سوچ کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں، رائٹ؟ اور ہم کامنٹ تو بہت سی چیزوں پہ کرتے ہیں، ظاہر ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں، لیکن دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم اس سب کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں کہ ہاں جی یہ ٹھیک ہو رہا ہے، یہ ٹھیک ہو رہا ہے، اس پہ ہم کامنٹ کریں. تو ہم جس چیز کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں نا، اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. اور وہ یہ ہے کہ پہلی بات، ہم چینج نہ بیلٹ سے لانے کے خواہاں ہیں اور نہ بلٹ سے لانے کے خواہاں ہیں. سو ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم بلٹ سے ڈرتے ہیں، اور نہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بیلٹ سے خائف ہیں یا بیلٹ ہمیں برا لگتا ہے. نہیں، اس کی سمپل سی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے چینج لانے کے لیے، اس بڑا امپورٹنٹ ہے. تو چینج لانے کے لیے، نظام کی اس اسٹرگل کے لیے، ان کی جو ریولوشن تھی، جو وہ راتوں رات، ٹھیک ہے، چینج لے کے آئے، اس کے اندر بلٹ کا استعمال نہیں تھا اور اس کے اندر بیلٹ کا بھی نہیں تھا. نہ وہ دارالندوہ کا حصہ بنے جو کہ ان کو بہت آفر تھیں، ورنہ ہم کہتے کہ یہ بیلٹ کے ذریعے آیا. اور نہ انہوں نے آرمز اٹھائے، تلواریں اٹھائیں قریش کے خلاف یا کسی اور کے خلاف. رادر پہلے انہوں نے اسٹیٹ حاصل کی، پاور انہوں نے لی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جب یہ بنا دی، اسٹیبلش کر دی، اس کے بعد پھر آگے جو ہے نا جہاد کا سارا سلسلہ شروع ہوا. تو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. بٹ دیٹ اگین ڈزنٹ مین کہ کنفیوژن نہ بن جائے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک اسٹیٹ نہیں مل جاتی جہاد نہیں ہوگا. جو جہاد و دفع ہے، اگر آپ کے اوپر، آپ کے پرسنلی آپ کے گھر پہ کسی نے قبضہ کر دیا، تو کیا آپ اس بات کا انتظار کریں گے کہ خلیفہ آئے گا اور میرے گھر کو چھڑائے گا؟ نہیں. اسی طریقے سے ایگزیکٹلی ڈیفینسو جہاد ہوتا رہے گا. بڑا امپورٹنٹ جو آپ نے بات کی کہ جو کریکٹ میتھڈ فار چینج ہے، اس کو میں چاہوں گا کہ بالکل بریفلی اگر آپ ایکسپلین کر سکیں وہ ہے کیا، ان اپوزیشن ٹو کے بیلٹ اور بلٹ کی آپ نے بات کی. تو ہمارا پلان ہے کہ اس کے اوپر ایک کمپلیٹ پوڈ کاسٹ کریں گے. تو اگر آپ بریفلی اس کو بتا سکیں کہ یہ کیا ہے، یعنی ہاؤ ڈو وی ڈیفرینشیٹ دس فرام واٹس گوئنگ آن. بالکل صحیح ہے. تو دو چیزیں موٹی اگر میں بات کروں تو دو مین چیزیں ہیں، دو آپ کہہ لیں اس کے انگریڈینٹس ہیں. ایک انگریڈینٹ یہ ہے
کہ آپ کو لوگوں کے اندر کام کرنا ہے اور لوگوں کے اندر آپ نے رائے عامہ بنانی ہے. اس کی وجہ کیا ہے آپ دیکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بانفسہم حتی یغیر نہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. کیا آیت ہے جی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اللہ لا یغیر, نہیں چینج کرتا, نہیں تبدیل کرتا, نہیں ریولوشن لاتا. ٹھیک ہے, آج ریولوشن کیا لا یغیر, ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لا یغیر کہ نہیں کرتا کب تک, ان اللہ لا یغیر ما بقوم, ایک قوم کے اندر جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نہیں چینج کرتا, ٹھیک ہے, جب تک کہ حتی یغیر ما بانفسہم, جب تک وہ چینج نہ کر لیں جو ان کے نفوس میں ہے. اب اس کی بھی بڑی تفسیر میں ہم جا سکتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کلیکٹیو استعمال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے نفوس میں, یعنی ایک انسان کے اندر نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نا اصل میں 4 چیزیں چینج کرنی ہیں. 4 چیزیں آپ نے چینج کرنی ہیں. آپ نے کام کرنا ہے اپنے آپ پہ وٹ یو کیری ایز آئیڈیاز. ہم اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, ہم کانسیپٹ جو چینج والے ہیں سمجھا رہے ہیں, ہم بلیفس کی بات کر رہے ہیں. بہت سے لوگوں نے کام کیا اور بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں. اینڈ الحمد للہ دی امہ از دیر, اے بگ majority of the ummah is changed in terms of these ideas. جو میں آپ کو شروع میں کہہ رہا تھا کہ 50s اور 60s میں شاید نہیں تھی. پھر اس کے بعد آپ نے جو امت کے کلیکٹیو ایموشنز ہیں ان کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے. سو مثال کے طور پہ پھر سے 50s اور 60s میں بہت سے ایونٹس ہوئے مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمانوں ہی پہ جوں بھی نہیں رہیں گی کان پہ. اینڈ مے بھی بہت سے لوگ آج بھی آرگیو کریں گے کہ یار اس لیول پہ پوری اسلامی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں نہیں ریئیکشن آتا جیسا کہ لیٹ سے فلسطین میں آتا ہے, جیسا کہ جارڈن میں آتا ہے, جیسا کہ پاکستان میں آتا ہے بہت ساری ایونٹس کا. ٹھیک ہے, تو ہر جگہ نہیں آتا, لیکن سٹل یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایموشن کیا ہے. تو ایموشن یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ کسی چیز کے لیے نہیں نکلتے. ٹھیک ہے, آپ آئین میں تبدیلی کر دی آپ نے, لوگ جو ہے نا نہیں ڈونٹ کیئر. ٹھیک ہے, آپ جو ہیں آئی پی پیز کا مسئلہ ہو جاتا ہے, لوگ تھوڑا بہت نکلے کچھ نہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے وہ آ جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں بغیر کسی پراپر پولیٹیکل تحریک کے بھی وہ بیٹھ جاتے ہیں اور لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. دیٹس دی ایموشن. ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے نا اسی طریقے سے آپ نے کیا, یہ رول بنایا, یہ لا پاس کیا LGBTQ والا, لوگ نکل آئے, لوگوں نے نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے, علماء بھی یکجا ہو گئے, فائنلی اس کو انہوں نے چینج کرایا. وائی؟ دیٹس دی اسلامک ایموشن. پھر اسی طریقے سے آپ نے تیسرا کام ان کی تھاٹس پہ کرنا ہے. تو آپ نے کچھ اسپیسیفک تھاٹس جو کہ چینج کے حوالے سے ہیں, جو کہ چیزوں جو کہ کس طریقے سے ایک ملک کو, ایک قوم کو, لوگوں کو چلایا جاتا ہے, آپ نے ان کے وہ تھاٹس جو ہے نا ایڈریس کرنے ہیں. ان کے اندر آپ نے جو نیشنلزم کی بیماری ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو سمجھانا ہے کہ یہ ایک بیماری ہے. آپ نے ان کے اوپر جو جمہوریت کی جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے, آپ نے وہ ان کو سمجھانا ہے کہ یہ کہ آپ نے ان کو ورلڈ آرڈر کا بتانا ہے. اگین جو کام ہم یہاں پہ کر رہے ہیں. بٹ دا لاسٹ تھنگ وچ مینی پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ از کہ دیکھیں یہ سب کچھ کر لینے کے باوجود اگر آپ لوگوں کے بیچ میں ایک اور چیز بھی ہے, لوگوں کے بیچ میں ایک نظام ہے, وہ لوگوں کے بیچ میں حائل ہے اور وہ لوگوں کے اوپر نافذ ہے, تو جب تک آپ نے اس نظام کے سٹرکچرز کو اٹھا کے نہیں پھینکا, ان رولز کو, اس رول بک کو نہیں پھاڑا, اس رول بک کو نہیں آگ لگائی, ڈسٹ بن آف ہسٹری میں نہیں پھینکا, تب تک آپ جو ہے نا اصلی چینج نہیں لا سکتے. دیٹس ون پارٹ. ٹھیک ہے, آپ کے سوال کے جواب میں تو آپ نے ایک کرنے کا اپنے لوگوں پہ, عوام پہ کام کرنا, اور یہ اس کام کی نوعیت ہے. دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے, کسی کو انف ریڈیکل لگے یا نہ لگے, کسی کو زیادہ ریڈیکل لگے, جو بھی ہے, لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے جو لوگ استطاعت رکھتے تھے چینج لانے کی, جن کے پاس طاقت تھی, جو کر سکتے تھے, ٹھیک ہے, آپ ان کے لیے جو بھی لفظ استعمال کریں, وہ اہل طاقت تھے, اہل قوت تھے, وہ سوسائٹی کے کرتا دھرتا تھے, they were calling the shots, they were pulling the strings. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس جاتے تھے, ان کے ساتھ بات کرتے تھے, ان کو کنونس کرتے تھے. ہمارا بھی آج یہ کام ہے کہ ہم نے بھی دوز پیپل ہو آر کالنگ دا شاٹس, کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کو کنونس کریں. اور دیکھیں وہ لوگ ہم میں سے ہی ہیں, وہ لوگ بھی یہ سارا تماشا دیکھ رہے ہیں. دے مائٹ بی پریویلیجڈ, ان تک دیر سے پہنچتی ہے, ٹھیک ہے, تکلیف بھی دیر سے پہنچتی ہے, شاید خبر بھی دیر سے پہنچتی ہے, لیکن وہ بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, اور وہ ہم میں سے ہیں. وہ کوئی ایلینز نہیں ہیں, نہ وہ کسی اور قوم کے لوگ ہیں. وہ ہمارے جیسے ہماری زبان بولتے ہیں, ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خاص منصب پہ فائز کیا ہے. یہ اللہ کی مرضی تھی, اللہ نے ان کو ایک منصب پہ فائز کیا ہے کہ ان کے پاس طاقت ہے, بائی ورچیو آف وٹ ایور پوزیشن دے کیری. ان کو بھی کنونس کرنا ہے. اور یہاں پہ وہ بات آتی ہے کہ دیکھیں
خوبصورت ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بنایا ہوا میتھڈ بھی اتنا خوبصورت ہے کہ جب آپ اس کو فالو کرتے ہیں نا تو آپ ویکن نہیں ہوتے, آپ بلڈی نہیں ہوتے, آپ آپس میں جھگڑتے نہیں ہیں, بلکہ آپ نے بیسیکلی انہی میں سے کچھ لوگوں کو کنونس کر لیا اور انہوں نے جو ہے نا باقیوں کو چپ کرایا اور انہوں نے آپ کے اس تبدیلی والے ایجنڈا کو نافذ کر دیا. دیٹس دی میتھڈ. ڈاکٹر صاحب آپ نے جزاک اللہ بہت خوبصورتی سے ایکسپلین کیا کہ کیا ایک اسلام کا طریقہ کار کیا ہے ریولیوشن کو کیری آؤٹ کرنے کا, اور آپ نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مثال بھی دی. تو میں اسی لائٹ میں چاہوں گا کہ ہم اپنی آڈینس کے لیے یہ ڈسکس کریں کہ جو ریولیوشن ہمارے سامنے ابھی چند ایک رونما ہوئے یا ہو رہے ہیں سیریا کے اندر, یا چند سال پہلے ایجپٹ کی بھی ہم نے ایگزامپلس دیکھیں, تو یہ ریولیوشنز اپیرنٹلی ناکام کیوں ہوئے؟ کیونکہ اس میں ایٹ لیسٹ ہم یہ تو سب اگری کر سکتے ہیں کہ جو لوگ چاہتے تھے, جس کے لوگ کھڑے ہوئے تھے, وہ لوگوں کو نہیں ملا. کہیں پہ کوئی ڈکٹیٹر دوبارہ آ کے بیٹھ گیا, کہیں پہ ایک فیس چینج کر دیا, وہی سسٹم چلتا رہا. اب سیریا کے اندر بھی ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ایسے ہی کچھ ہو رہا ہے کہ وہی جو کلونیل پاورز ہیں انہوں نے ایک ایجنٹ کو ہٹا کے دوسرے کو اپیرنٹلی وہ لے آئیں گے شاید. تو اصل میں کیا وجہ ہے کہ یہ ریولیوشنز فیل ہوئے؟ اچھا دیکھیں, جب ہمارے اوپر نا استعمار نے کیا بٹھایا, اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر استعمار نے صرف رولرز بٹھائے ہیں تو دیٹس دا ہاف ٹروتھ, یہ آدھا حق سچ ہے نا. استعمار نے ہمارے اوپر یہ رولرز بٹھائے اور ساتھ جو کہ ہم جانتے ہیں نا, مطلب اس وقت جب وہ جا رہے تھے تو عرب دنیا کو جب انہوں نے تقسیم کیا تو باقاعدہ طور پہ بٹھا کے, ہاں سائکس پیکو کے بعد بٹھا کے وہ شریف برادران کو, ایک بھائی کو ایک جگہ, دوسرے بھائی کو دوسرے کے, سارا کچھ وہ کر کے گئے نا. یا شریف برادران پاکستان والے کی بات نہیں پاکستان والے نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, شریف حسین کی بات کر رہا ہوں, ان کے مکہ کے شریف. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں جب انہوں نے یہ کیا تو اس وقت انہوں نے ساتھ میں ایک نظام بھی بٹھایا, ایک نظام بھی دیا, اور وہ نظام ایک طرف تو گلوبل ورلڈ آرڈر تھا جس میں ادارے شامل ہیں, انٹرنیشنل ادارے شامل ہیں, یونائٹڈ نیشنز ہے, IMF ہے, ٹھیک ہے, یہ سارے ہم جو ہم جانتے ہیں پاکستان میں جنہوں نے ہمیں یہاں سے پکڑا ہوا ہے بیسیکلی, ٹھیک ہے, ہمیں یہاں سے پکڑا, ہمیں ہلنے نہیں دیتے, اور جس کی کہ ہم غلامی کر رہے ہیں اس وقت, یا ہمارے حکمران اس کی غلامی کر رہے ہیں اور ہم سے بھی کروا رہے ہیں, ہمیں مجبور کر رہے ہیں, ہم سے پیسے اکٹھے کر کے پوری کی پوری قوم سے ٹیکس اکٹھا کر کے جا کے سود بھر آتے ہیں. تقریباً جتنا ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں سارے کا سارا جو ہے نا اس پہ کیا کہتے ہیں ڈیٹ سروسنگ کے نام پہ وہ دے کے آ جاتے ہیں, جو کہ بیسیکلی سود ہے, ٹھیک ہے. تقریباً اٹس جو آپ کی کلیکشن ہے نا ٹیکس کی, اس کا تقریباً 90% جو آپ کی کلیکشن, باقی تو آپ کا بجٹ جو ہے نا وہ مزید قرض آپ لے لیتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ بجٹ از ڈبل دین دیٹ, لیکن اصل میں تو آپ نے قرض دیا, تو یعنی جو آپ کی آمدن ہے نا وہ ساری کی ساری آپ سود میں دیتے. تو ایک پورا ایک سسٹم بیٹھا. اب جب یہ اسٹرکچر ہلنے لگتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے جو بٹھانے والے ہیں وہ آ جاتے ہیں. تو بشار الاسد کو پہلے امریکہ اور پھر رشیا ڈیل کے نتیجے میں آیا اور بچاتا رہا, ٹھیک ہے. ایران کو کہا گیا, اس کے اپنے مقاصد تھے, اس کو مقاصد یاد دلائے گئے, لیکن وہ یہ سب کچھ وہ کرتے رہے. وہ کیوں آتے ہیں اس کو بچانے کے لیے؟ آر دے انٹرسٹڈ ان دیٹ پرسن؟ نو, وی نو دیٹ. آپ دیکھ لیں, آپ کسی دیکھیں, انہی میں سے ایک نے کہا تھا نا کہ وی ڈونٹ ہیو اینی, آئی تھنک وہ جو کوٹ ہے اس طرح کا کہ وی ڈونٹ ہیو اینی پرماننٹ ایلائز اور فرینڈس, رادر ہمارے جو انٹرسٹس ہیں نا وہ پرماننٹ ہیں, وہ پرپیچول ہیں بس, اور ہم اپنے انٹرسٹ کے پیچھے جائیں گے. تو وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے, تو ان کو اس سے مسئلہ نہیں ہے. تو ان کا جب ان کا گھوڑا لڑکھڑانے لگتا ہے, لنگڑانے لگتا ہے, تو کبھی کبھی تو اس گھوڑے کو خود گولی مار دیتے ہیں. لیکن ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ یہ ریس جاری رہے, آپ اس ریس سے نہ نکلیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی جیت اس گیم کو کھیلنے کے اندر ہے. اور وہ گیم کیا ہے؟ وہ گیم یہ ہے کہ آپ نیا چہرہ آئے, چاہے اس کی لمبی داڑھی ہو, چاہے اس کا نورانی چہرہ ہو, لیکن وہ اسی نظام کو 19-20 کر کے, یہ بھی وہ مائنڈ نہیں کرتے, آپ کو اتنی اجازت دیتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اپنے نام کا کوئی کنسٹیٹیوشن لے آئیں, آپ اپنے کنسٹیٹیوشن میں اوپر بسم اللہ لکھ دیں, اعوذ باللہ لکھ دیں, آپ بیچ میں 2-4 باتیں ایسی کر دیں اسلامک ٹچ, جس سے کہ لوگوں کے جذبات جو ہے نا سیٹسفائی ہو جائیں. لیکن جو وہ آپ کو نہیں کرنے دیتے وہ یہ ہے, بڑا سمپل, وہ آپ کو یہ نہیں کرنے دیتے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حاکمیت کو ایسے اسٹیبلش کریں کہ آپ سچ مچ جو کچھ قرآن و سنت کے اندر ہے اسی کو امپلیمنٹ کریں. آپ نے جو کام کرنا ہے اس کے لیے آپ ایویڈنس ڈھونڈیں. آپ کہیں کہ میں نے اگر کوئی افیئر گورننس کرنے ہیں اپنے لوگوں کے, اس کے لیے میرے پاس دلیل کی ضرورت ہے.
کیونکہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یار یہ تو تمہارا کام ہے, تمہارے دماغ سے ہونا چاہیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نعوذ باللہ کیا جانتا ہے, 1400 سال پرانی باتیں ہمیں نہ کرو, پھر تم فنڈامنٹلسٹ ہو, تم یہ وہ. اور پھر ان کو لوگ مل جاتے ہیں ہمارے بیچ میں بھی جو کہ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ باتیں ذرا سی نا پرانی ہو گئی ہیں اور اب ہمیں جو ہے نئے زمانے کے ساتھ چلنا پڑے گا, ہمیں ایسے کرنا پڑے گا, اور وہ پھر ہمیں آہستہ آہستہ اس طرف دھکیلتے ہیں. سو دس از, تو اب وہ ان کو بچاتے ہیں. اب غلطی آپ نے جو پوچھا, آپ کا سوال, غلطی یہ ہوتی ہے ہم رولر کو ریموو کرنے کے سٹیپ تک پہنچ جاتے ہیں, جگہ جگہ پہنچے, ہم بنگلہ دیش میں پہنچے, ہم ہسٹری میں دیکھیں اگر ایک پوری لائن ہے مسلمانوں نے جہاں جہاں ریولوشن کی, ہم پہنچ جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد ایک خاص قسم کی کمپلیسنسی یا ایک سینس آف اچیومنٹ, یا بس ہم نے کر دیا, وہاں پہ ہمیں اس چیز کی امت کو ہمیں جو ہے نا ایجوکیٹ کرنا ہے اس چیز پہ, امت کو یہ پتہ ہونا چاہیے, امت کے اندر ڈسکشن ہونی چاہیے کہ دیٹس ناٹ انف. رولر جائے گا, رولر ساتھ اپنا بیگ پیک کرنے کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے وہ ڈالر اور سونا پیک کرتا ہے نا, آپ نے جو ہے اس کا نظام بھی پیک کر کے اس کے ساتھ بھیجنا ہے. اس کو بھی آپ نے کہنا ہے گیٹ آؤٹ نظام. اب وہ نظام کیا ہے؟ سمپل الفاظ میں آپ کو کہتا ہوں, وہ نظام آپ کا آئین ہے, وہ نظام آپ کے قوانین ہے, وہ نظام آپ کا جو ہے نا جوڈیشل سسٹم ہے, وہ نظام آپ کا ایجوکیشنل سسٹم ہے. تو یہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے آپ نے یہ اچیو کیا نا, جو آپ کے ٹولز اعلی کار بنے آپ کو یہاں تک پہنچانے میں اور اس کو جاری رکھنے میں, آپ نے وہ سارا بھی رخصت کرنا ہے. یہ دوسرا سٹیپ ہو گیا. اب تیسرا سٹیپ, جب آپ نے یہ رخصت کر دیا, ایک ویکیوم بن گیا نا, تو کیا ایک اسٹیٹ ویکیوم میں چل سکتی ہے؟ نہیں. اب بہت امپورٹنٹ بات, اب آتی ہے بات کہ پھر کیا چیز امپلیمنٹ ہوگی. تو جو بھی اس کے لیے کام کر رہا ہے اس کو یا تو خود اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور یا پھر ان لوگوں کو لے کے آنے کی ضرورت ہے جنہوں نے اس چیز پہ ٹائم لگایا ہے کہ اسلام کا نظام کیا ہوتا ہے, اسلام کا کرنسی سسٹم کیسے امپلیمنٹ ہوگا, اسلام کا جوڈیشل سسٹم, اسلام کا ایجوکیشن سسٹم, اسلام کی فارن پالیسی کیا ہوگی. لوگوں نے اس کے اوپر 50 70 سال کام کیا ہے, کتابیں لکھی ہیں, کلاسیکل ٹیکسٹ کو نکالا ہے, ان کو سمجھا ہے, ٹھیک ہے, ان کو پیش کیا ہے کہ وہ آج کی ریالٹی میں کس طریقے سے اپلائی ہوگا. یہ جو تیسرا سٹیپ ہے نا, یہ تو ہر جگہ ہی, یہ جس دن پورا ہو گیا تو ذرا آپ سمجھے چینج آ گئی کہ آپ نے نمبر 1 آپ نے کیا کیا, رولر کو کک آؤٹ کیا. نمبر 2 آپ نے سسٹم کو, لاز کو, رولز کو ڈسمینٹل کیا جو کفر کے آپ کے اوپر تھے, جو اعلی کار بن رہے تھے. اور تیسرا آپ نے پھر اس کے بعد اس وائڈ کو نہیں چھوڑا, بلکہ اس وائڈ کے اندر اسلام کا کنسٹیٹیوشن, اسلام کا طریقہ کار, اسلام کا جو ہے نا ٹیکسیشن کا نظام, اسلام کا ایجوکیشن کا نظام وہ امپلیمنٹ کیا. ڈاکٹر صاحب نے تقریباً ہم نے شاید لاسٹ پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کی تھی کہ کچھ لوگ ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک مسایہ کمپلیکس یا کسی ایسی شخصیت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جو آئے اور بس کر دے. یعنی اسلامی نظام کا قیام یا اسلامی طرز زندگی کا احیاء ایک خواہش تو ہے جو کہ ہر مسلمان کی خواہش ہونی بھی چاہیے, لیکن اس خواہش سے آگے بڑھ کے اس کے لیے پلان کرنے کی ضرورت ہے. یعنی جب آپ اس ریولیوشن کے اس اسٹیج تک نہیں پہنچے کہ جب آپ نظام کو ایکچولی اکھاڑ کے اس نظام کو ڈپلوائے کر سکیں, اسلام کے نظام کو امپلیمنٹ کر سکیں, اس سے پہلے کا جو ٹائم ہے اس میں خود تھنکنگ, خود ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے, یا ان لوگوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, اس لٹریچر, اس کانٹینٹ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے جس میں ڈسکشن ہو, اس کو مرتب کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کا نظام ہے کیا, اس کے خط و خال کیا ہیں, وہ کس طریقے سے اکانومی کو, فارن پالیسی کو, ایجوکیشن کو کس طریقے سے گورن کرتا ہے, کس طرح سے رن کرتا ہے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب ہمارے پاس کوئی بھی گروپ, کوئی بھی امت کا جو ہے فیکشن, وہ اس اسٹیج تک پہنچے جب وہاں پہ اس کے پاس ایک ایسا وائڈ نظر آ رہا ہے کہ اس نظام کو اگر اس حکمران کو اکھاڑے گا تو ایک وائڈ کریٹ ہو جائے گا, اور اس وائڈ کو فل نہ کر سکنے کا کانفیڈنس اس میں نہ ہو, تو وہ اس کو ڈر کے مارے وہ کہے کہ نہیں چلیں اسی کو چلاتے ہیں, اسی کو تھوڑا سا اسلامify کر لیتے ہیں, اسلامی ٹچ دے دیتے ہیں. 2 چیزیں میں آپ کو بتاؤں, 2 ایکسٹریمز ہیں. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ امت کی ایک حصہ ہے جو کہ سمجھتا ہے کہ خلافت از این اناؤنسمنٹ. وہ سمجھتے ہیں کہ ویسے خلافت اناؤنس ہو گئی, ٹھیک ہے, اور جب اناؤنس ہو گئی, نہیں ایسا نہیں ہے, اٹس ناٹ این اناؤنسمنٹ, اٹس اے پروجیکٹ. یہ کام ہے, یہ ہارڈ ورک ہے, تو جس نے اس کی تیاری نہیں کی وہ یہ اناؤنس بھی نہیں کر سکتا. تو اگر وہ اناؤنس کر رہا ہے تو آپ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے, سیدھی سی بات ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ اس نے خود بھی نہیں تیاری کی اور وہ ان لوگوں کو بھی نہیں لے کے آ رہا جنہوں نے تیاری کی, اس کا مطلب, تو پلیز اس کو ذہن میں ڈال دیں کہ اٹس ناٹ این اناؤنسمنٹ, یہ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں, اٹس اے پروجیکٹ, اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے, اور ہے الحمدللہ لوگوں نے کام کیا ہے اس چیز کے اوپر. آن دی ادر ہینڈ آپ کو امت کے اندر ایک لمبی قطار لوگوں کی نظر آئے گی, انفلوئنسرز کی نظر آئے گی, سیلیبریٹیز کی نظر آئے گی, اینڈ دیٹس مے بی مور امپورٹنٹ, یہ ان کی تعداد زیادہ ہے, جو کہ امت کو یہ کہنے کہ وی آر ناٹ ریڈی ایٹ, ہم ابھی خلافت کے لیے ریڈی نہیں ہیں. اب اس بات کو بھی آپ سمجھیں, جو بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم خلافت کے لیے ریڈی نہیں ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ خلافت کو سمجھتا ہی نہیں ہے. وہ خلافت کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ خلافت کو کورونیشن سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے بادشاہ کے سر پہ تاج پہنانا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تاج پوشی کے لیے بھی تیار نہیں ہیں, یا تو بادشاہ سلامت کا سر بڑا ہے یا چھوٹا ہے, یا ہمارا تاج ابھی تیار نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے.
خلافت نام ہے مسلمانوں کے مسائل کو شریعت کے ذریعے حل کرنے کا. تو اگر مسلمانوں کے مسائل ہیں دیٹ مینس کہ خلافت از ایون مور اپلیکیبل. اگر مسلمانوں کے مسائل ختم ہو گئے تو اس کا مطلب یوٹوپیا میں چلے گئے, اب آپ کو خلافت کی شاید ضرورت ہی نہیں ہے. تو اب آپ کو خلافت تو چاہیے مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا صبر کریں پلیز, ابھی ہم تیار نہیں ہیں, ابھی ہم جو ہے نا ذرا سا کچھ کر رہے ہیں, ابھی ہمیں کفر کے ذریعے چیزوں کو بہتر کرنے دیں, تھوڑا سا وقت گزارنے دیں, اور پھر ہم اس خوبصورت تاج خلافت کو لے کے آئیں گے اور کسی خوبصورت سے خلیفہ کے سر پہ رکھیں گے. دے ہیو ناٹ انڈرسٹوڈ اسلام, دے ہیو ناٹ انڈرسٹوڈ خلافت. تو یہ میرے خیال میں بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ لوگ اس کو سمجھیں. خلافت از ناٹ تاج پوشی, یہ ہمارے مسائل کو حل کرنے کا, شریعت کو نافذ کرنے کا نام ہے, یہ اس چیز کا نام ہے. ذاکر صاحب, میرا خیال ہے اسی نوٹ پہ ہم اس آج کی پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ہمیں اس ایپیسوڈ ہم نے کچھ ایگزامپلس بھی دینی تھی کچھ ممالک کی. میں سوچ رہا ہوں اگر ہم لوگوں کو بتائیں کچھ, مطلب ہم لوگوں کو بتائیں کہ کہاں کہاں ریولوشن آئی, ٹھیک ہے. تو اگر ہم نا ریورس آرڈر میں بلکہ کرونالوجیکل آرڈر میں جائیں تو آپ کے پاس ایک اور میں اس کو کہوں گا ماڈل نا, تو آپ کے پاس ایک الجیریا ماڈل ہے. الجیریا میں کیا ہوا, الجیریا میں بڑا انٹرسٹنگ کام یہ ہوا کہ وہاں پہ ایک پارٹی جو ہے, آئی تھنک اس کا نام ایف این ایس تھا یا ایف اے ایس تھا, انہوں نے اقتدار لے لیا. وہ لوگوں کی امنگوں کے مطابق ڈیموکریٹک طریقے سے آ گئی پاور میں. جب وہ ڈیموکریٹک طریقے سے پاور میں آ گئی اور آئی تھنک 90% کے کلوز ان کے ووٹس آ گئے, جو کہ پھر ابھی ریپیٹ ہوا تھا کہاں پہ, ایجپٹ میں بھی. یہی اس کو میں صرف ایک ماڈل کہہ رہا ہوں. تو یہی ماڈل ہوا جب حسنی مبارک گیا تو ایجپٹ میں بھی ایسا ہی ہوا, اور وہاں پہ اخوان المسلمین کو بے تحاشا اکثریت زبردست ملی. لیکن جو پاور میں لوگ تھے نا, ان کو انہوں نے کنونس نہیں کیا, ساتھ نہیں ملایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج ہے اس کو نہیں فالو کیا. کیا ہوا ہوگا دونوں جگہ پہ, کیا ہوا ہوگا؟ جو پاور میں لوگ تھے انہوں نے ایکسٹرنل فورسز کی مدد سے, ایجپٹ کے اندر سپورٹ تھی امریکہ کی, ایف اے ایس کے کیس میں جو یہ الجیریا اس کے کیس میں فرینچ تھے, انہوں نے جو ہے نا ان لوگوں کو مارا, ان لوگوں کو جو ہے نا ان کی جو اس ریولوشن جو کہ اٹس ایکچولی ناٹ اے ریولوشن, کیونکہ جیسا میں نے کہا اس میں انگریڈینٹ مسنگ ہے. اس میں لوگ تو ہیں لیکن اس کے اندر طاقتور حلقہ نہیں ہے. تو اگر طاقتور حلقہ مسنگ ہوگا تو ایسے ہوگا. اینڈ یو کین لک ایٹ ادر ایگزامپلز ایز ویل. پھر اسی طریقے سے کبھی کبھی آپ ریولوشن لے کے آتے ہیں یا کوئی اور آپ کے اوپر تھوپتا ہے, اور وہاں پہ وہ آپ کے اوپر تھوپتے ہیں. جیسے افغانستان میں رشینز نے کفر تھوپا, اور وہ کفر انہوں نے تھوپا, اور ان کے ساتھ جو اہل اقتدار تھے وہ مل گئے اور وہ تیار ہو گئے, انہوں نے گورنمنٹ بنا دی اور کر دیا, لیکن عوام نہیں تیار تھی اس کے لیے. تو ان کا وہ ریولوشن فیل ہوا اور لوگوں نے ریوولٹ کیا, اور وہ ریوولٹ مطلب 10 سال آپ جانتے ہیں جو پہلی وار تھی افغان, وہ چلتی رہی, انہوں نے مانا ہی نہیں. اس کے اندر پاکستان نے بھی رول پلے کیا, امریکہ نے, وہ سب ایک الگ بات ہے. لیکن فٹ سولجر کون تھا؟ فٹ سولجر افغانی تھا. اور افغانی کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس کو وہ کفر کا نظام قابل قبول نہیں تھا. پھر آپ کے پاس ایک ترکی کا ماڈل ہے. اب ترکی کا ماڈل آپ کو ایک چھوٹی سی وہاں پہ بھی نظر آئی تھی, 2-3 دن ایک رات چلی تھی وہاں پہ, کچھ نا اقتدار کے اندر کچھ ہوا. وہ واٹ واز دیٹ؟ وہ جو طاقتور حلقہ تھا ان کے آپس کی لڑائی تھی. تو کبھی کبھی آپ کو ان کی آپس کی لڑائی بھی نظر آ جاتی ہے. اور جو ساتھ میں تھے ایردوغان کے, وہ جیت گئے, انہوں نے دوسروں کو دبا دیا. اسی طرح کی آپ کو ایک طاقت کی لڑائی پہلے بھی نظر آئی تھی ادھر, کیا کہتے ہیں, آئی تھنک اراؤنڈ 10-15 ایئرز اگو بنگلہ دیش میں بھی ایک ہوئی تھی, ٹھیک ہے. تو یہ والا ماڈل بھی ہے. اور تو وی نیڈ ٹو اگین انڈرسٹینڈ, 2 چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک کہ انگریڈینٹس کیا ہیں. انگریڈینٹس ہیں آپ کے پاس لوگ ہونے چاہیے. میں نے 4 چیزیں بتائیں, ٹھیک ہے. لوگوں کے اندر آپ کے لوگوں کا ایموشن ہے, لوگوں کے تھاٹس ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہونا چاہیے. اور پھر آپ کے پاس جو طاقتور حلقہ ہے, جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کا نام دے دیا. انصاری کون ہے؟ انصاری وہ طاقتور حلقہ ہے, کیونکہ وہ لوگ بنے فائنلی جو مدینہ کے لوگ تھے جنہوں نے کہ نصرہ دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ کے پاس انصاری ہونے چاہیے. یہ 2 انگریڈینٹس ہیں. اور اگر آپ کے پاس ایک تیسرا انگریڈینٹ ہو تو وہ کیٹلسٹ کا کام کرتا ہے, اور وہ علماء ہے. اگر علماء ساتھ میں اس نیریٹو کو سپورٹ کرنے لگیں اور سمجھائیں تو ظاہر ہے کہ کام تیز ہو جائے گا. اور اگر علماء جو ہے نہ سائڈ لیں اس چیز کی اور وہ دوام بخشیں, تو پھر علوی جیسا, حافظ الاسد اور بشر الاسد جیسا کافر, ٹھیک ہے, وہ بھی امت کے اوپر 54 سال حکومت کر کے چلا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ بھی پوری ایک علماء کی کاؤنسل تھی, اور وہ نہیں بولتی تھی, وہ خاموش رہتی تھی. وہ بتاتی تھی کہ جیسے جو سب کچھ ہو رہا ہے, یہ قوانین اور یہ, وہ تو اب کھل کے سامنے آ رہا ہے. سیدنایا جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے, مطلب پتہ تو اس وقت بھی تھا نا, ان لوگوں کو تو پتہ تھا نا, دنیا کو پتہ تھا. 2017 میں سیدنایا پریزن کو آلریڈی آج سے 7 سال پہلے دا ہیومن سلاٹر ہاؤس ڈکلیئر کیا گیا بائی ایمنسٹی انٹرنیشنل. دنیا کو پتہ تھا, ان کو پتہ تھا, لیکن انہوں نے اپنا رول ادا نہیں کیا.
دوستوں جو آپ نے بات کی کہ ان لوگوں کو ساتھ ملایا نہیں گیا جو کہ پاور ویلڈ کرتے ہیں، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اصل جو فنڈامنٹل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو یا خلافت کو ایز اے کورونیشن یا اناؤنسمنٹ سمجھنا اور اس کو نظام جو آپ نے ابھی پہلے ڈسکس بھی کی، کیونکہ اگر لوگوں کے پاس درست نظام کی خد و خال یا اس کے پورا ایک اسٹرکچر موجود ہو تو اس طرح کی غلطی نہ کریں کہ وہ پرانے اسٹرکچر کو ریٹین رکھیں نا. جس طرح سے جو ایجپٹ کی آپ نے بات کی، آپ نے ترکی کی بات کی، آپ نے جو لوگ جو جگہیں جہاں پہ ایکچولی اسلامسٹ ریولیوشن جو ہے اس کو لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے اگر وہاں پہ اس تک پہنچ گئے کہ یہاں تک کہ اتنی شدید ٹکر دی انہوں نے نظام کو کہ جو اسٹیٹس کو تھا یا جو کولونیل پاورز تھی انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب اس گھوڑے کو مارنا پڑے گا، اس کو ختم کرنا پڑے گا، حسنی مبارک کو جانا پڑے گا، حسینہ واجد کو جانا پڑے گا. پرابلم وہاں پہ صرف یہ ہوا، یعنی آپ سسٹم کو پرانے کو ریٹین تبھی کرتے ہیں جب آپ کے پاس نئے سسٹم کی پراپر ایک اسٹرکچر کی ڈیٹیلز موجود ہی نہیں ہیں. کیونکہ اگر آپ موجود ہوں تو آپ نئے اسٹرکچر کو فرام اثر نو آپ اس کا آغاز کریں، ان تمام پاور اسٹرکچرس کو ری ارینج کریں، آپ اس کو ختم کریں اور اس کو دوبارہ فرام گراؤنڈ اپ بلڈ کریں. اگر آپ کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر آپ انہی کے اوپر آپ سمجھیں گے کہ بس ٹھیک ہے میں بھی یہاں پہ آ گیا تو میں تو اچھا انسان ہوں حسینہ واجد سے یا حسنی مبارک سے یا بشر الاسد سے، تو میں اسی ریٹ کو ویو کو رائڈ کرتا ہوں اور وہی ایونچولی اس ریولیوشن کے ختم ہونے کا بھی موجب بنتی ہے، کیونکہ آپ نے کوئی فنڈامنٹل چینجز ہی نہیں کی، آپ کے پاس وہ تیاری نہیں تھی. اچھا میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن پارٹلی اگر لوگوں کے پاس آپ علم زیادہ کر دیں، ان کو پہچان دے دیں کہ نظام کی پہچان کیا ہے. ہم نے ایک دفعہ مثال دی تھی کہ ایک ٹرین آ رہی ہے اور ان کو پتہ ہو کہ خلافت کی ٹرین کیسی دکھتی ہے تاکہ وہ اس میں بیٹھ سکیں، نہ یہ ہو کہ وہ کسی اور ٹرین میں بیٹھ جائیں اور نہ یہ ہو کہ جب خلافت کی ٹرین آئے تو وہ اسٹیشن پہ کھڑے رہیں اور وہ گزر جائے. آئی ایگری. لیکن آپ ایک بات سمجھیں، یہ لوگ کبھی بھی اپنے تئیں اس ٹرین کو لا نہیں سکتے. یعنی آپ عوام پہ شناخت کی ذمہ داری ڈال دیں، ڈیمانڈ کی ذمہ داری ڈال دیں، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو دوسرا انگریڈینٹ میں نے بتایا نا جو کہ سیرت سے پروون ہے انصار کا، یہ انگریڈینٹ لازمی ہے. تو میرے خیال میں جس چیز نے امت کو اسلامی دنیا میں، بنگلہ دیش میں، سیریا میں، ہر جگہ لیٹ ڈاؤن کیا ہے زیادہ، دیٹس ناٹ ایکچولی دی امت کٹی بھی ہے، امت جلی بھی ہے، امت جو ہے نا کھڑی بھی ہوئی ہے، امت نے سب کچھ برداشت کیا ہے اپنے نالج کے مطابق. یہ میں مانتا ہوں، میں نے کہا فار آرگیومنٹ سیک نہیں، میں واقعی ماننے کے لیے تیار ہوں کہ امت کا انڈرسٹینڈنگ کا شاید لیول اور بڑھ جاتا تو چیزیں اور آسان ہو جاتی. لیکن جس نے اپنا رول ادا نہیں کیا، مثال کے طور پہ آپ مجھے بتائیں سیریا کے اندر جب جا کے 1982 میں جب وہ ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ کچھ پائلٹس نے انکار کیا اور ان کو سزا ہوئی. ان میں سے ایک پائلٹ جو ہے ابھی 42 سال کی سزا کاٹ کے نکلا ہے، ابھی اس کو جیل سے نکالا ہے. تو پہلا سوال، کیوں یہ ایک ہی تھا؟ کیوں زیادہ نہیں تھے؟ کیوں سارے نہیں تھے؟ ٹھیک ہے، تو اس میں ایک جواب تو یہ ہوگا کہ یس 75% آف دی آرمی یا خاص طور پہ جو اسٹرکچر تھا ان کا پاور کا وہ علویوں کا تھا، تو وہ اس کے سیکٹ کے لوگ تھے. ٹھیک ہے، لیکن جو بھی تھے ان کو اپنی رسپانسبلٹی کرنی چاہیے تھی، ان کو روکنا چاہیے تھا ہاتھ کو، ان کو کھڑے ہو جانا چاہیے تھا. دوسرا، کیا اس کو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتا میں نہیں کرتا اور جیل چلا جاتا اور 42 سال خود بھی اپنے بھی گواتا، یا اس کو چاہیے تھا کہ اسی جہاز کے ذریعے وہ اسی بشر الاسد کو جس کو آج جا کے ٹیک آؤٹ کیا گیا، اس کو وہ اس ٹائم پہ اس کے باپ کو حافظ الاسد کو 1982 میں نکالتا. سو دیر واز اے ڈیوٹی آن دوز پیپل ہو آر ان پاور. ایسی تو نہیں ان کو ہم کہہ رہے پیپل آف پاور نا، تو ان کے اوپر ایک بڑی ڈیوٹی ہے، تو انہوں نے اپنی ڈیوٹی. اسی طریقے سے حسینہ واجد جو ہے وہ تقریباً کتنے 15 سال رول کرتی رہی. 15 سال وہ رول کرتی ہے، لوگوں کو جیلوں میں ڈالتی ہے، لوگوں کو جو ہے نا اسی طریقے سے ٹرائل کر کے، وہ کیا ٹرائل کہتے ہیں، ڈمی سے ٹرائل کر کے اور سزائے موت سناتی ہے. ایگزیکٹلی یہ سب کچھ وہ کرتی ہے. کیوں وہاں کے جو طاقتور حلقے ہیں کیوں نہیں انہوں نے اس کا ہاتھ روکا؟ کیوں نہیں انہوں نے اس کو پہلے کہا کہ جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے، یا اس کو اندر؟ وائی ناٹ؟ دیٹس دا کوسچن. یہ سوال جو ہے نا ہمیں اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. ایک میں نے کافی پہلے ایک پروورب پہ ایک انگریزی میں سینگ پڑھی تھی کہ دا ایول پریویلز ان دا ورلڈ ناٹ بیکاز آف دا بیڈ پیپل بٹ بیکاز آف دا سائلنس آف دا گڈ پیپل. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بس اپنی نوکری کر رہے ہیں، ہم تو بس یہ کرنے آئے ہیں، ہمارا کام یہ نہیں ہے. لیکن میں اس میں چینج تھوڑی سی کرنا چاہوں گا. ہم اس کو ایسے نہ دیکھیں کہ اٹس دی سائلنس آف دی جنرل پیپل. جنرل پیپل کی نہیں ہے،
ایک تو اس لیے کہ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں اسلامی دنیا کے اندر جو جنرل عوام ہے نا جتنا آپ اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ انہوں نے کر دیا ہے, ہر جگہ انہوں نے کر دیا اس سے زیادہ, لیکن اٹس ایکچولی دوز انفلوئنشیل پیپل ہو میٹر, ٹھیک ہے, اور ہر کیڈر کے لوگوں نے اپنی رسپانسبلٹی جو اوپر بیٹھے ہوئے جو اشرافی ہے اس نے پوری نہیں کی ہے. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب میں آج ہم اس ریولیوشن کی جو ہم نے تھوڑا ڈائسیکشن کرنے کی کوشش کی, اس کی انیٹمی, اس کی انگریڈینٹس کو سمجھنے کی کوشش کی, تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تھاٹ پرووکنگ ہوگی ہماری آڈینس کے لیے, اور ہم انتظار کریں گے انشاءاللہ اس کے اوپر کامنٹس اینڈ اپنی ان کی رائے کا. تو اس ساتھ ہی ہم انشاءاللہ آج کی ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.